أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तबऊ मा तत्लुश्शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमानु वलाकिन्नश्शयातीन कफ़रू युअल्लिमूनन्नासस्सिह्र वमा उन्ज़िल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फित्नतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिहि वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यंफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुन अलीम मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुश्रिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिर रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिख़ैरिम मिन्हा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर अम तुरीदून अन तस्अलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानि फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ़्फ़ारा हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हक़्क़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह वमा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इन्दल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर वक़ालू लन यदख़ुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्क अमानियुहुम क़ुल हातू बुरहानकुम इन कुन्तुम सादिक़ीन बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुव मुहसिनुन फलहु अज्रुहु इंद रब्बिहि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै'। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो खड़ा ज़बर है ना, जैसे स्वाद पे लगा है, रॉ पे लगा है, तो ये एक अलिफ़ के बराबर पढ़े जाते हैं, यानी एक अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़े जाते हैं। अब जैसे आगे या है तो इससे मतलब नहीं है, ये साइलेंट है। रिवायत हफ्स में
جو عام طور سے پڑھا جاتا ہے دوستو یہ یا سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے. باقی جو ادر روایت ہیں اس میں وہ پھر الگ طریقے سے مجہول کیا جاتا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے. ہم روایت حفظ سے پڑھ رہے ہیں تو اب یہاں پہ کیا ہے نصارا، تو یا سے مطلب نہیں ہے، وہ سائلنٹ ہے. علی شیء، اب جب یہاں پہ رک جائیں گے نا، جیسے یہ صاد ہے وقف ہے، اگر ہم یہاں پہ رک جائیں گے تو شیء پڑھا جائے گا، اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو شیء پڑھا جائے گا. کیا پڑھا جائے گا؟ شیء. جب ملائیں گے تب، اور رکیں گے تو شیء، ٹھیک ہے. زیادہ تر قرآن میں سیم ہی آتا ہے، کچھ چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کو ایک ورڈ یعنی ایک صفحہ بھی اگر اچھے سے پڑھنا آ گیا تو شاید انشاءاللہ آپ پڑھ لے جائیں گے. کچھ بہت کنفیوژن ہوگی. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. اب یہاں پہ دیکھیے وقالت النصارى، الف اور لام لگے ہیں، یہ سائلنٹ ہیں. نون پہ آپ کو گنہ کرنا ہے، یعنی ایک الف کے برابر آواز کو ناک میں روکنا ہے. جس بھی نون کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس کی آواز ناک میں ٹھہرتی ہے اور گنہ ہوتا ہے. کیسے؟ وقالت النصارى، ٹھیک ہے. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. اب جیسے یہ چھوٹا سا لام الف ہوتا ہے جہاں پہ آیتوں پہ، تو لا معنی ہوتا ہے نہیں، تو یہاں پہ نہ رکنا بہتر ہے، نہ رکیں تو زیادہ اچھا ہے. باقی یہ جو تا والی آیت ہوتی ہے یہ صحیح ہوتی ہے، یہاں پہ آپ رکیں. باقی جیسے جیم اور تا، اور یہ سواد والی آیت سے تا اور جیم کی آیت جیسے یہ بڑی ہوتی ہے، اس میں اور اس میں رکنا چاہیے. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. اب یہاں پہ وقف کر دیے تو یہ پہلے ہی سے ساکن ہے تو ساکن ہی رہے گا. اب چاہے ملائیں گے یا رک کے پڑھیں گے وہ سیم ہی پڑھا جائے گا. قَوْلِهِمْ. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ. اب یہاں پہ الف لگا ہوا ہے آگے، تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے آپ کو کہ یار کھینچنا ہے کہ کیا کرنا، نہیں، ڈائریکٹ فا کو لام سے ملائیں گے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ. دیکھیے نون ساکن کے بعد جب الف، جیسے یہ حمزہ، الف کون ہوتا ہے؟ جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، جیسے یہ والا یہ الف ہے، اور یہ اگر اس کے اوپر زبر لگ گیا ہے تو پھر یہ حمزہ کہلائے گا. تو جیسے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے نون ساکن کے بعد تو پھر ناک میں آواز نہیں روکتے ہیں، اخفا نہیں کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. اس میں مد جو لگے ہوئے ہیں، مد کو کھینچنا بے حد ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اب جیسے آپ قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں نا، تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو حفظ کا قرآن لینا ہے، اور اس کی یہ جو لائنیں ہیں یہ گن لینی ہیں. تقریباً یہ لائنیں 15 ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 لائن والا قرآن لینا ہے اور حفظ کا لینا ہے، ٹھیک ہے. اب جب آپ صفحہ ڈھونڈیں گے کون سا کہاں پہ پڑھنا ہے تو یہ دیکھیے یہ 18 لکھا ہے. ایسے ہی صفحہ نمبر آپ دیکھیے اور اپنا قرآن سامنے بغل میں رکھیے اور اس کو بھی دیکھیے اور یہاں پہ دیکھیے، اور اس کا جیسے ہم پڑھائیں اس میں اپنے قرآن پہ دیکھتے جائیے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے پڑھنا آ جائے گا. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
कुल्लुन लहू क़ानितून बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून वक़ाल अल्लज़ीन ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आयह कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून इन्ना अरसलनाक बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लर्निंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मैं लास्ट में यही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।